ہنسیے گا نہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ بہت نیک آدمی، اور اس نیک آدمی کے اوپر اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی۔ عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے، لیکن عورت جب کسی پر، لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے، اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ہنسیے گا نہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں۔ زمانہ آج ہمارا معاشرہ آج اس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے۔ یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا لڑکی، اب وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے، اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، وہ تو تمہیں کرنا ہے۔ یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی، اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے، جس معاملے کی میں گواہی چاہتی اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے۔ یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا۔ یہ سوچ کر یہ چل دیا۔ جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا۔ اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا۔ 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد چوتھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی۔ یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں، اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور چوتھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات، یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو۔
میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے, آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں, میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں. اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو, کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو. اس عورت نے کہا اے بزرگ, اے محترم, اے عبادت گزار, تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو, اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں چیخوں گی, چلاؤں گی, تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا, اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے 4تھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے. تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے, ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا. سنو, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں, اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے, یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا, یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا. نوجوانوں اب سنو, آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں اب سنو, شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں اب سنو. اس آدمی نے سوچا اے اللہ, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, زنا بڑا گناہ ہے, یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے. زنا سے بڑا گناہ قتل ہے, قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا. اے اللہ, شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری, اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں, کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے, یا تو زنا کرو میرے ساتھ, یا اس بچے کو قتل کرو, یا شراب پیو. اے اللہ, میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے, قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں. پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے, چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں. اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں. اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا. جیسی اس نے شراب پی, اس شراب کے اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی. اس نے شراب پی, شراب پیتے ہی غنود کی طاری ہو گئی, جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا. اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی. اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے, اس بچے کو بھی قتل کر دو. عقل کام نہیں کر رہی ہے, شراب پی چکا ہے. شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے. جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں, ماں کو ماں نہیں, بہن کو بہن نہیں, بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا. ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے, چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا, اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی, اس کا بھی قتل کر دیا. شراب کے نشے میں چور تھا, اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی. اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے, اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے, بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی, لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا, شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا. شراب کا اور شراب بھی پی لی, یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا. لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا. میرے بھائیوں, اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث, یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے, تمام بری چیزوں کی جڑ ہے. اس آدمی
آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا, شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا, اور شراب پی لیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے, بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے, مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے. شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن ہے یا کیا ہے. وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے, وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے, وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے, وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے. اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا. حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی. جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے, اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا. پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے. بیٹی چیخی, امی مجھے بچاؤ. ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی, دوڑتی ہوئی آئی. کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ, میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے. وہ غصے میں آتی ہے, اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے, شوہر کو دھکا دیتی ہے, کمرے میں بند کر دیتی ہے, اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے. کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا. جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی, اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں ایک دو لکڑی اور لے آتی ہوں, لیجیے اور پیٹ کر مجھے مار ڈالو. کہنے لگا شوہر, میری بیوی تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. بیوی روتی ہوئی کہتی ہے, پیار کی نوٹنکی آج مت کرو, تم نے آج شراب پی رکھی تھی. شوہر کہتا بیوی شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں. کہا ہاں جانتی ہوں, لیکن ایک لمٹ میں, ایک دائرے میں پیتے تھے, لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی. ارے کبھی کم کبھی زیادہ, یہ تو ہو ہی جاتا ہے, آج زیادہ پی لی تو کیا. بیوی کہتی نہیں, آج کچھ زیادہ ہی پی لی, اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے. میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو, اس کی چیخ, اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے, آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے, اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے. کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں, نظر آسمان پر گئی, اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا, یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی, میں اس زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا. اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں, کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں. اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی, میں اس زمین کے اندر چلا جاتا, لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا. اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی, تیری کبریائی کی, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا. جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, عقل ختم ہو گئی, بیٹی کو بیوی سمجھ لیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی, اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نوجوانوں, جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آج تم کیسے پی لیتے ہو, تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں, تم
تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے، تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے، تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے، تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا۔ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے، شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے، شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں، نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔